آؤ ہم سفر کرتے ہیں، جسم کا نہیں روح کا سفر، وہ بھی مدینہ کی طرف۔ اور 1400 سال پیچھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اپنے جسم سے تو اس مجلس میں حاضر نہ ہو سکے، مگر ہم اپنی روح کو آج اس مجلس میں حاضر کرتے ہیں۔ اور اس مجلس میں کیا ہوا یہ جانتے ہیں۔ مجلس میں کچھ لوگ، کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور ایک اہم پیش آمدہ مسئلے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اور اس سلسلے میں اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی تفصیل سے کچھ یوں بیان کیا۔ ہم کچھ ساتھی اپنے سفر کے دوران ایک عرب قبیلے کے پاس سے گزرے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہماری میزبانی کرے، لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ وہاں ہمارے قیام کے دوران ان کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ ماری۔ کسی بھی علاج سے اس کو صحت یابی نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان مسافروں میں جو ہمارے یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، شاید کوئی ایسا شخص موجود ہوگا جو اس کا علاج جانتا ہو۔ بالآخر یہ لوگ ہمارے پاس آئے اور یہ پوچھنے لگے، کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کا علاج ہے؟ ہم نے کہا، علاج تو ہم جانتے ہیں، لیکن چونکہ تم لوگوں نے ہماری میزبانی سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ہم علاج نہیں کریں گے، مگر یہ کہ تم وعدہ کرو کہ ہم لوگوں کو اس علاج کے کرنے پر کچھ معاوضہ دو گے۔ آخرکار انہوں نے علاج کے عوض میں ہمیں کچھ بکریاں دینے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہمارا قافلے سے ابو سعید خدری انہوں اس بیمار سردار کے پاس گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا، جس سے وہ اسی وقت شفا یاب ہو گیا، اور ہمیں حسب وعدہ اس کے عوض میں انہوں نے بکریاں بھی دی۔ سب ساتھیوں نے ان کو آپس میں بانٹنے کا مشورہ دیا، لیکن ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو اس سلسلے میں تردد ہوا کہ قرآن پڑھنے پر اجرت لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بالآخر یہ بات طے ہوئی کہ جب تک ہم دربار نبوت میں حاضر ہو کر اس سلسلے میں یہ دریافت نہ کر لیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام، اس کو نہیں لیں گے۔ اب آپ ہی بتائیے اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں یا نہیں؟ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور پوچھا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ اس کو کھاؤ اور میرا بھی اس میں حصہ رکھو۔ آج ہم نے اپنی روح سے ایک دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح وقتاً فوقتاً اپنی روح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔